بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم مشائخ کرام، حاضرین مجلس اور عزیز طلبہ، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ کی ایک بہت ہی اہم کتاب، بلکہ ایک اہم قصیدہ جو القصیدہ الحائیہ کے نام سے اہل علم کے مابین مشہور ہے، اس کی دوسری مجلس کے لیے آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک مجلس میں 9 اشعار کی شرح کی جا چکی ہے۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں آگے کے جو اشعار ہیں ان کی شرح آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس مجلس کو مبارک بنائیں، اللہ رب العالمین وقت کے اندر برکت دے اور اس علم کو ضبط کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، اسے ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اسے ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ 10واں شعر کوئی پڑھے؟ 10واں شعر۔ دس نمبر۔ قد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقد يعزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جلت واحد متفتش إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتخرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح وذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ یہ لیجئے۔ یہ آپ کے لیے انعام۔ یہ اگلا شعر ہے ہمارے سامنے۔ وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ أَيْضًا يَمِينَهُ وَكِلْتَا يَدَيْهِ بِالْفَوَاضِلِ تَنْفَحُ۔ امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی جہمی یعنی جہمیہ کا عقیدہ رکھنے والا، جس مذہب کا بانی جہم بن صفوان تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس فرقے کو جہمیہ کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا بانی کون ہے؟ جہم بن صفوان، اور اسی فرقے کی طرف نسبت ہے جہمی کی۔ تو یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں،
اسی بارے میں امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے اس شعر کے اندر فرمایا کہ ایک جہمی اللہ رب العالمین کے یمین کا انکار کر سکتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ سخاوت و فیاضی کے اندر ہمیشہ سخاوت و فیاضی کے اندر مشغول ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سخاوت و فیاضی کر رہا ہے، ہمیشہ عطا کر رہا ہے، لوگوں کو دے رہا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنے بندوں کو عطا کرتے رہتا ہے۔ تو اسی طرف امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے اس شعر کے اندر اشارہ کیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے لفظ یمین اور یدین کا اثبات ہے۔ پہلے مصرعے میں وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ أَيْضًا يَمِينَهُ، لفظ یمین کا اثبات ہے، اور دوسرے مصرعے میں وَكِلْتَا يَدَيْهِ بِالْفَوَاضِلِ تَنْفَحُ میں یدین کا اثبات ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں جن کا جہمیہ انکار کرتے ہیں۔ جہمیہ کا عقیدہ اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی صفت سے متصف نہیں، اور یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں نہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، نہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، نہ اس کی دو آنکھیں ہیں، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ پیر ہے، نہ اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، نہ عرش پر مستوی ہے، نہ اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے، نہ محبت کرتا ہے، نہ ناراض ہوتا ہے۔ جتنی صفات اللہ رب العالمین کی کتاب و سنت کے اندر آئی ہوئی ہیں، جہمیہ تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، اور کسی ذات کو اگر صفات سے عاری کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو یہ اس کی سب سے بڑی توہین ہوگی، بلکہ اس کے وجود کا انکار اس سے لازم آئے گا۔ اگر آپ کسی شخص سے کہیں کہ میں آپ کے سامنے دنیا کے سب سے باکمال شخص کی صفت بیان کر رہا ہوں، باکمال شخص کے بارے میں آپ کو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے ضرور بیان کریں، کون ایسا شخص ہے جو دنیا کے اندر سب سے باکمال ہے؟ تو آپ کہیں کہ ایسا شخص جس کی آنکھیں نہیں، جس کا کوئی چہرہ بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، اس کے پاؤں بھی نہیں، وہ نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، تو سامنے والا کیا کہے گا؟ اس سے بھی بدصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی برا کوئی ہو سکتا ہے؟ جو ان تمام خوبیوں والے صفات سے محروم ہو، اس سے بدتر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جہمیہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، کس طریقے سے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر کے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے یا اللہ رب العالمین کی توہین ہے؟ اس طرح اگر آپ نے تمام صفات سے عاری کر دیا اللہ رب العالمین کو، تو اللہ رب العالمین کا وجود ہی باقی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ وجود بھی ایک صفت ہے، وجود تک باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں المشبہہ یعبدون صنما والمعطلہ یعبدون عدما، جو تشبیہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفات کی مخلوق کی صفات کے ساتھ، تو گویا کہ وہ صنم کی عبادت کرتے ہیں۔ کفار بھی کہتے ہیں نا صنم کو کہ یہ ہمارے معبود کے صنم ہے، یہ ہمارے معبود کا عکس ہے۔ وہ بھی نہیں کہتے اپنے ان اصنام کو، ان بتوں کو، کہ یہی حقیقت میں ہمارے الہ ہے، ہمارے معبود ہے، ہمارے
خدا ہے یا اللہ ہے یا گاڈ ہے، جو بھی کہتے ہو، کہتے ہیں کہ یہ اس کے عکس ہے نا، یہ اس کے مشابہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کی تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کی صفات کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے کس طرح؟ انسانوں کے ہاتھ کی طرح، اللہ کی آنکھیں ہیں انسانوں کی آنکھوں کی طرح، اللہ تعالیٰ کا بھی چہرہ ہے انسانوں کے چہرے کی طرح، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے صنم تیار کر رہے ہیں۔ تو المشبہہ یعبدون صنما، جو اللہ کی تشبیہ دیتے ہیں گویا کہ وہ صنم کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ والمعطلہ یعبدون عدما، اور جو اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں بالکل لیا، تو گویا کہ وہ عدم کی عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں حقیقت میں۔ اور اگر اللہ رب العالمین کے وجود کا ہی سرے سے انکار لازم آئے تو اس سے بڑا کفر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ معطلہ کا جو کفر ہے یہ یہود و نصارہ اور کفار مکہ کے کفر سے بھی بڑا کفر ہے، کیونکہ کم از کم یہود و نصارہ اور کفار مکہ اللہ رب العالمین کو تسلیم کرتے تھے اور اس کے لیے صنم تیار کرتے تھے، یا اپنے معبودوں کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے، کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک۔ تو اللہ رب العالمین کا سرے سے انکار نہیں کرتے تھے، توحید ربوبیت کا وہ بھی اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، پالنہار ہے۔ اور معطلہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے وجود کا ہی سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان کا کفر کفار مکہ کے کفر سے بھی بڑا ہے اور سخت ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، انتہائی سخت ترین معاملہ ہے۔ اور افسوس کہ آپ قرآن کی بہت ساری اردو تفاسیر پائیں گے اسی منہج پر، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کی تفسیر آپ اٹھائیں اور صفات کی آیات سے گزرے، آپ پائیں گے کہ معطلہ کے منہج پر، جہمیہ کے منہج پر وہ تفسیر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کیا ہوا ہے۔ تو یہ انتہائی سخت جرم ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا مودودی کی جو گمراہیاں ہیں، لوگ بہت ساری گمراہیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس اہم گمراہی کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کی دوسری گمراہیاں ایک پلے میں اور یہ گمراہی ایک پلے میں، یہ زیادہ بھاری ہے۔ ایک شخص اگر ان کی تفسیر کو پڑھے تو ان کا اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا تصور آئے گا؟ جو معطلہ کا تصور ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ یہ تصور کتنا خطرناک ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہمیں قبر کے اندر اسی کے بارے میں کیا جائے گا، من ربک۔ تو اگر ہمارا عقیدہ ہی اللہ رب العالمین کے بارے میں بگڑا ہوا ہو تو یہ بگڑا ہوا عقیدہ ہم پیش کریں اللہ رب العالمین کے بارے میں تو قبول ہوگا؟ اسی لیے ہم منع کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ تفسیر پڑھیں گے آپ تو آپ کا عقیدہ بگڑ جائے گا، اللہ رب العالمین کے بارے میں، دین کی بنیادی معلومات کے بارے میں وہ تصور آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا۔ تو اس میں جہمیہ کا عقیدہ ہمیں پتہ چلا اس شعر کے اندر، ساتھ میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بھی بیان کیا گیا ہے اشارے سے کہ اللہ رب العالمین کے یمین کا وہ اقرار کرتے ہیں، جہمیہ کی طرح وہ انکار نہیں کرتے۔ اور دوسرے مصرے میں پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، جیسے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم، اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔
تو اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ ہونے کا تذکرہ اس آیت کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ ہیں، اس کا ثبوت ہمیں مل گیا. اسی طرح اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے لیے قرآن کے اندر لفظ یمین کا ثبوت ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ تمام زمینیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی. ایک زمین ہے یا کتنی زمینیں ہیں؟ 7 زمینیں ہیں. ایک ہی زمین کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا. چلتے جائیں زمین ختم نہیں ہوتی. آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ختم نہیں ہوتی. اور باقی 6 زمینوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ رکھا ہے کسی کو معلوم ہے؟ اس زمین کو کھود کر کے کسی دوسری زمین تک پہنچ سکتا ہے انسان؟ ممکن نہیں. اس کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جن کو ہم نے دیکھا نہیں وہ کہیں زیادہ ہے اس سے. صرف ہم نے ایک زمین دیکھی ہے، اس کا بھی کچھ حصہ دیکھا ہے. زمین کی تمام چیزوں کا علم نہیں انسان کے پاس. جن کو انسان نے دیکھا نہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کو بہت معمولی علم دیا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، کہ تمام زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ تمام آسمان، کتنے ہیں آسمان؟ 7. پہلے آسمان کو چھید کر کے دوسرے تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ممکن ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات 7ویں آسمان تک پہنچے تھے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر تفصیل موجود ہے بالکل صحیح اور نظیف سند سے. آج تک دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود خواب بھی نہیں سوچ سکتی کہ اس آسمان تک ہم پہنچ جائیں یا اسے چھید کر کے دوسرے آسمان تک جائیں. ابھی چاند پر سافٹ لینڈنگ کی ہے تو اسے بہت بڑی کامیابی تصور کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول 1400 سال پہلے 7ویں آسمان تک جا چکے تھے. تو یہ ہے انسانوں کی حالت اور ان کی قدرت اور طاقت. اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی، یہ 7 آسمان اللہ رب العالمین کے مٹھی میں ہوں گے. تو اس میں یمین کا ثبوت ہے. والسماوات مطویات بیمینہ، پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی ایک صفت آئی یمین. یمین کسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ اپنی زبان میں ہم یمین داہنے ہاتھ کو کہتے ہیں نا، اور دوسرے ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ شمال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، شمال اور شمال میں کیا فرق ہے؟ جی کوئی فرق ہے؟ جی احسنت، بارک اللہ فیک. کوئی ہے نہیں؟ ان کا نام لکھیں. کوئی ہے؟ لکھیں امانت کے ساتھ. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کسی کا حذف نہ کریں، کسی کا بڑھائیں نہیں، کسی کو عدالت کہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. تو اس میں اللہ رب العالمین کے یمین کا اثبات ہوا، اور دوسرے ہاتھ کو ہم اپنی زبان میں شمال کہتے ہیں. جہت کو شمال کہتے ہیں اور ہاتھ کو شمال، یہ فرق ہے. جنوب ایک جہت ہے اور دوسری جہت اس کے برعکس شمال، شین کے فتحے کے ساتھ، اور یہ کسرے کے ساتھ ہے. ہاتھ جو ہے یہ کسرے کے ساتھ. تو
شمال دوسرے ہاتھ کو ہم کہتے ہیں، کیا اللہ رب العالمین کے جو دو ہاتھ ہیں ان میں ایک کو یمین اور دوسرے کو شمال کہہ سکتے ہیں؟ صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر لفظ شمال کا تذکرہ آیا ہے، لفظ شمال کا تذکرہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر آیا ہے۔ لیکن اس روایت کے بارے میں محدثین کے مابین شدید اختلاف ہے۔ کہ یہ لفظ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسری روایت میں شمال کی جگہ پر والاخرى کا لفظ آیا ہے، یمین والاخرى کہا، ایک ہاتھ کے بارے میں یمین کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے ہاتھ کے بارے میں اخرى کہا کہ دوسرا ہاتھ، شمال نہیں کہا۔ تو روایت کے اندر اختلاف ہے کہ یہ لفظ اللہ کے رسول نے اخرى کہا تھا یا شمال کہا تھا۔ واضح مشائخ؟ روایت کے اندر اختلاف ہے، یمین تو ثابت ہو گیا، لیکن دوسرے ہاتھ کے لیے اللہ کے رسول نے اخرى کا لفظ استعمال کیا یا شمال کا لفظ استعمال کیا، روات کے اندر اختلاف ہے۔ اور بہت سارے محدثین نے کہا کہ راجح اس میں لفظ اخرى ہے، شمال نہیں۔ اگر شمال کو ثابت مانے تو کیا اس صورت میں یہ شمال جو مخلوق کے اندر ہمارے ذہن میں تصور ہے کہ یمین میں قوت زیادہ ہوتی ہے بنسبت شمال کے، کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی یہ ہم سوچ سکتے ہیں؟ زیادہ قوت کا ماننا یہ لازم آئے گا کہ دوسرے ہاتھ میں قوت کم ہے اور یہ نقص ہے، اور اللہ رب العالمین کی تمام صفات کمال ہیں۔ لہذا شمال ماننے کی صورت میں بھی یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین کا دوسرا ہاتھ جو ہے اگر شمال بھی اسے کہے تو اس میں کوئی نقص ہے، دوسرے ہاتھ کے بالمقابل اس میں کوئی نقص ہے، یہ لازم نہیں آتا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں، کلتا یدیہ یمین، یہ اس مفہوم کی تردید ہے جس میں کسی کے ذہن میں آئے کہ اللہ رب العالمین کا دوسرا ہاتھ پہلے ہاتھ کے بالمقابل کمزور ہے یا اس میں نقص ہے، اس کی تردید کے لیے کہا وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين۔ تو اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، یہ ثابت، یمین یہ لفظ بھی ثابت۔ شمال کے بارے میں روایت کے اندر اختلاف، ایک روایت میں شمال اور دوسری روایت میں اخرى کا لفظ، اس میں بھی راجح یہی محدثین نے قرار دیا کہ اخرى کا لفظ راجح۔ اگر شمال کا لفظ ثابت مانا جائے تو اس صورت میں اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ یمین کے بالمقابل کمزور ہے، بلکہ وہ صفت کمال ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جیسے کہ دوسری حدیث کے اندر آیا وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِين۔ آگے والا شعر پڑھیں، پڑھ چکے تھے نا، کئی اشعار پڑھ چکے ہیں۔ وَقُلْ يَنزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفٍ جَلَّ الْوَاحِدُ الْمُتَمَدَّحُ۔ اسی طرح یہ عقیدہ رکھو، یہ کہو یعنی یہ عقیدہ رکھو تم، يَنزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ جبار ہر رات نازل ہوتا ہے، اترتا ہے۔ جبار سے مراد اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام ہے الجبار۔ قرآن میں آیا ہے نہیں آیا یہ؟ جی، الجبار کا لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے، سورہ حشر کے آخر میں، سورہ حشر کے آخر میں الجبار کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا نام ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین ہر رات نازل ہوتا ہے، کس وقت؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، حدیث کے اندر آیا ہے کہ جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے، آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں۔ کہاں اترتے ہیں؟ حدیث کے اندر الی السماء الدنیا، آسمان دنیا میں اترتے ہیں، یعنی دنیا سے جو سب سے قریب آسمان ہے
جو ہم دیکھتے ہیں جس آسمان کو، اس آسمان میں اللہ رب العالمین نزول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کہا بلا کیفن، کیا معنی بلا کیف؟ اس کی کوئی کیفیت نہیں، یہی نا؟ بلا کیف کے لفظ میں تکییف کی نفی ہے، تکییف کی نفی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی اس صفت کی ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے، یہ معنی ہے بلا کیف کا۔ اللہ رب العالمین کی اس صفت کی ہم کیفیت نہیں جانتے۔ کیا حقیقت میں اس کی کیفیت ہے ہی نہیں، یہ معنی ہے، یا یہ معنی ہے کہ ہم نہیں جانتے اس کیفیت کو؟ جی، یہ دوسرا معنی صحیح ہے اور پہلا معنی صحیح نہیں ہے۔ بلا کیف کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے اترنے کی کوئی کیفیت ہی نہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اترتے ہیں اور اس کی کیفیت ہے، لیکن اس کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اس لیے بلا کیف کی تفسیر کیا ہوگی؟ یعنی بلا کیف نعلمہ، بلا کیف نعلمہ، اس کیفیت کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے، ہم نہیں جانتے۔ اس کی کیفیت ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے، لیکن اس کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں بیان کیا، اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کیا۔ اگر اس میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ رب العالمین بیان کرتے، جب بیان نہیں کیا تو اس میں ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ والکیف مجہول کہا تھا، معدوم نہیں کہا تھا۔ والکیف معدوم نہیں کہا تھا، مجہول کہا تھا، یعنی اس کا علم ہمارے لیے مجہول ہے۔ اس کی کیفیت تو ہے، معدوم نہیں ہے کیفیت، کیفیت تو ہے، لیکن اس کا علم ہمارے لیے کیا ہے؟ مجہول ہے، ہم نہیں جانتے اس کیفیت کو۔ جل الواحد المتمدح، الواحد اللہ رب العالمین کے اسما میں سے ہے، الواحد مطلب اللہ رب العالمین، جل جلیل القدر ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جل جلالہ تو یہی لفظ ہے وہ۔ المتمدح یعنی الذی یمدحہ الآخرون، جس کی لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ تعریف کیے جانے والے ہیں، مخلوق مؤمن بندے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں۔ پہلے شعر میں امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے ینزل الجبار فی کل لیلہ کہا، یہ نہیں اس میں ہے کہ کہاں پر نازل ہوتے ہیں۔ دوسرے شعر میں فرمایا الی طبق الدنیا، اسی کو حدیث کے اندر کہا گیا ہے الی السماء الدنیا۔ تو اللہ رب العالمین کہاں نزول فرماتے ہیں؟ آسمان دنیا میں۔ اور طبق الدنیا یا آسمان دنیا جو ہم کہتے ہیں الی السماء الدنیا، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ آسمان جو ہمیں دنیا سے نظر آتا ہے، جو دنیا سے سب سے قریب ہے، اور جو دوسرا آسمان ہے وہ دنیا سے اور دور ہے، تیسرا آسمان اور دور ہے۔ تو پہلا آسمان جو دنیا سے قریب ہے وہ آسمان مراد ہے اس میں۔ یمن بفضلہ، اور اللہ رب العالمین نزول فرمانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اپنے فضل و کرم کا احسان لٹاتا ہے، فضل و کرم کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر۔ فتفرج ابواب السماء وتفتح، اور اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے اس وقت کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے بھی دروازے ہیں جی، آسمان کے دروازے ہیں، اور اس دروازے میں پہرے دار موجود ہے۔ ممکن نہیں کہ کسی طرح کوئی چور جا کے داخل ہو جائے اور دوسرے آسمان میں پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب گئے معراج کی رات، تو پہلے آسمان میں پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ دربان نے پوچھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اجازت ملی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے؟ کہا ہاں۔ دروازہ کھولا گیا تب اللہ کے رسول دوسرے آسمان میں گئے۔ ممکن ہے کسی سائنسداں کے لیے
کہ ترقی کرتے ہوئے پہنچ جائیں پہلے آسمان میں اور اس کو چھید کر کے دوسرے آسمان تک چلے جائیں؟ چلے بھی گئے تو بلا اجازت گیٹ نہیں کھول سکتے آپ. گیٹ کھولنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. اجازت ملی اللہ کے رسول کو تب دوسرے آسمان تک پہنچے. دوسرے آسمان میں بھی یہی حال ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازے کو کھولا گیا تب تیسرے آسمان تک پہنچے. تو فتفتح ابواب السماء وتفتح، اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے. تفرج اور تفتح کا ایک ہی معنی ہے. فرج کہتے ہیں کس کو؟ شغاف کو. تو اسی سے آیا ہے یہ لفظ. تو آسمان کے اندر جب دروازے کو کھول دیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہاں پہ شغاف ہو جائے گا، وہاں پہ سوراخ. تو اللہ رب العالمین جب آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں تو دروازے کو کھولا جاتا ہے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین؟ یقول الا مستغفر یلقى غافرا، ہے کوئی شخص جو استغفار کرے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے. یلقى غافرا، اگر کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گا تو اس کی ملاقات کس سے ہوگی؟ اس وقت کس کو پائے گا؟ غافر کو پائے گا. اور غافر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، غافر الذنب وقابل التوب. اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشنے والا، اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو بخشتا ہے. غفور ہے، غفار ہے، غافر الذنب ہے. جیسے کہ سورہ غافر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ غافر الذنب وقابل التوب. تو اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. حدیث کے اندر اس کی صراحت آئی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرمانے کے بعد اس طرح آواز دیتا ہے، ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لے؟ فاغفر لہ، تاکہ میں اس کو کیا کر دوں؟ بخش دوں. وَمُسْتَمْنِحٌ خَيْرًا وَرِزْقًا فَيُمْنَحُ، ہے کوئی اللہ رب العالمین سے خیر طلب کرنے والا، رزق طلب کرنے والا، تاکہ اسے رزق اور خیر دیا جائے. وَمُسْتَمْنِحٌ خَيْرًا یعنی طالب خیرًا، ہے کوئی طلب کرنے والا اللہ رب العالمین سے رزق کو، خیر کو. حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ من یسألنی فأعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں. کہتے روا ذاک قوم لا يرد حدیثهم الا خاب قوم کذبوهم وقبحوا. یہ جو بات ابھی ہم نے نقل کی آپ کے لیے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے رات کے آخری پہر اور آواز دیتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لے، رزق طلب کرے، خیر طلب کرے. یہ تمام باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں کہہ رہے ہیں. روا ذاک قوم لا يرد حدیثہ، ایسی قوم نے اسے روایت کیا ہے، یعنی ان محدثین کرام نے ان باتوں کو نقل کیا ہے، روایت کی ہے. لا يرد حدیثہ، جن کی حدیثیں رد نہیں کی جا سکتی. یہ سب کے سب ثقہ اور حفاظ ہیں، انتہائی اعلیٰ درجے کے حفاظ اور ثقات نے ان احادیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. الا خاب قوم کذبوہم وقبحوا، جن قوموں نے ان احادیث کو رد کر دیا، جھٹلایا اور ان روات کو جھٹلایا اور ان کی روایت کردہ حدیثیں قبول نہیں کی، وہ سب کے سب ذلیل و رسوا ہوئے اور یہ سب کے سب خائب و خاسر ہوئے، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. تو یہ ان کا حال ہے جنہوں نے ان حدیثوں کو ان ائمہ محدثین سے قبول نہیں کیا اور ان حدیثوں کے اندر اللہ رب العالمین کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا تھا ان چیزوں کا رد کر دیا. تو ان کا حال یہ ہوا. اس کے بعد آگے کی 5 اشعار پڑھیں. وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ
ولا تكن طعاما ضعيف فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آية للصحابة تمدحهم. احسن، بارک اللہ فیک. یہ 6 اشعار ہیں جن میں امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے صحابہ اکرام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کیا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. فرماتے وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَزِيرَاهُ قِدْمًا ثُمَّ عُثْمَانُ الْأَرْجَحُ. کہہ دیں، یعنی یہ عقیدہ رکھیں، ان خیر الناس بعد محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل اور سب سے بہترین اس امت کے اندر کون ہے؟ وزیراہ قدما، جو قدیم زمانے سے اللہ کے رسول کے وزیر ہیں، اللہ کے رسول کے ہمیشہ ساتھ رہنے والے. یہ کون ہے دونوں؟ جو قدیم زمانے سے اللہ کے رسول کے وزیر ہیں، ہمیشہ ساتھ رہنے والے. اللہ کے رسول داخل ہو کہیں پہ تو ان کے ساتھ اللہ کے رسول کے ہوتے تھے. اللہ کے رسول کہیں جائیں، بیٹھیں، آئیں، ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر الفاروق، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے. اللہ کے رسول کبھی کہیں نکلے تو آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر تھے، کہیں سے آئے تو ابو بکر و عمر تھے، کہیں داخل ہوئے تو ابو بکر و عمر تھے، کھڑے ہوئے تو ابو بکر و عمر تھے، بیٹھے تو ابو بکر و عمر تھے. یہاں تک کہ وفات ہوئی تو ان دونوں کی قبر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی. تو سب سے افضل اس امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے یہ 2 صحابی ہیں، ابو بکر اور پھر عمر. ان میں بھی ابو بکر کا درجہ عمر فاروق سے بڑا ہے. سب سے افضل اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ثم عثمان الارجح، اور ان کے بعد راجح قول کے مطابق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارجح کا لفظ کہا، ابو بکر و عمر کے بارے میں یہ لفظ نہیں ہے. راجح قول کے مطابق تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن پہلے 2 نمبر پر ابو بکر اور عمر ہیں. اس بارے میں ادنا اختلاف موجود نہیں ہے، ذرہ برابر کہیں کوئی اختلاف نہیں کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق اور پھر ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان دونوں کے بعد افضل کون ہے اس بارے میں اختلاف معمولی سلف کے یہاں پایا جاتا، لیکن ابو بکر اور عمر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. علی الاطلاق اس امت کے سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے؟ کہا کہ عائشہ. کہا کہ مردوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ ابو، ان کے والد محترم یعنی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا پھر کون؟ کہا کہ ان کے بعد عمر فاروق ہے. پوچھا پھر کون؟ کہا کہ عثمان غنی. یہ ترتیب صرف مسلمانوں کے یہاں نہیں، کفار کے یہاں بھی معروف تھی. مسلمانوں کے یہاں یہ ترتیب انتہائی معروف، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے. صحابہ اکرام کے مابین اس بارے میں کوئی تردد نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا کہ ابو بکر سب سے افضل ہم میں، ان کے بعد عمر سب سے افضل. کوئی اختلاف اور تردد نہیں تھا. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر اور عمر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. سب سے افضل ابو بکر سمجھتے اور پھر ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ صرف مسلمانوں کے اندر نہیں، کفار کے اندر بھی معروف تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلا مقام ابو بکر صدیق کا ہے، ان کے بعد عمر فاروق کا ہے. کیا دلیل ہے اس کی؟ جنگ احد کے بعد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جنگ احد کے بعد جب 70 مسلمان شہید ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا،
ابو سفیان جو کفار کی طرف سے اس وقت کمانڈر بن کر آیا تھا، نکلتے وقت احد سے واپسی کے وقت اونچی آواز میں کہا افی القوم محمد، اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کے درمیان موجود ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دینا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش رہو۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی مخالف آپ کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو ضروری نہیں کہ ہر اعتراض کا جواب دیا جائے، بہت سارے موقعوں پر خاموشی بھی ایک طرح کا جواب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جواب دینے کی ضرورت نہیں، خاموش رہو۔ جواب دینا چاہتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی بات سن کر خاموش رہ گئے۔ پھر پوچھا افی القوم ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے لڑکے ہیں موجود ابھی، یعنی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے کہا خاموش رہو، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پوچھا افی القوم ابن الخطاب، کیا ابن الخطاب موجود ہیں، یعنی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب کوئی جواب نہیں ملا تو کیا کہا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، جو اس وقت کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے، کہا کہ یہ سب کے سب مارے گئے۔ تب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، برداشت نہیں ہوا تو کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کو ابھی زندہ رکھا ہے تمہارے سینے پر دال گلنے کے لیے، یعنی کفار کے اوپر، ابھی سب کے سب باحیات ہیں، کسی کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا اس واقعے سے کہ کفار کے نزدیک بھی اللہ کے رسول کے بعد پہلا مقام کن کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا، اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جب دونوں کے بارے میں کوئی جواب نہیں ملا تو اور کسی تیسرے کا نام نہیں لیا۔ انہیں لگنے لگا کہ ہم نے میدان مار لیا ہے، اب ہمیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد یہی دونوں تھے جو سب سے اہم تھے اس ٹیم میں، اس جماعت میں۔ تو یہ ہر ایک کے نزدیک معروف تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خلافت کے بارے میں تعیین کے ساتھ اعلان کرنا چاہا، اور پھر کیا کہا آخر میں، اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ رب العالمین اور مؤمنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو چن ہی نہیں سکتے۔ اور یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین اور مؤمنین ابو بکر کے علاوہ کسی دوسرے کو چن ہی نہیں سکتے، اس لیے الگ سے ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور یہ اعلان نہ کرنے کے باوجود بالاتفاق تمام صحابہ اکرام کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ چن لینا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم منقبت کی دلیل ہے۔ اگر اللہ کے رسول نام کا اعلان کر دیتے تو کوئی کہہ سکتا کہ ان کے پاس آپشن ہی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً چنا تھا، ابو بکر کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ لیکن معاملہ اس سے بڑھ کر ہے، یہاں پر صحابہ اکرام نے اپنے اختیار سے بالاجماع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، اور یہ اس امت کے اندر سب سے بڑا اجماع ہے اور سب سے پہلا اجماع ہے۔ اس امت کے اندر سب سے بڑا اجماع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے، اور سب سے پہلا اجماع یہی ہے، کیونکہ اجماع کی ضرورت اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی نہیں۔ اجماع کی ضرورت کب پڑی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا امت کے اندر جس میں ادنا بھی کسی کی طرف سے کوئی مخالفت نہیں ہوئی، علی الاطلاق سب سے پہلی مخالفت اس امت میں اگر کوئی ہوئی ہے اور کسی نے اس بارے میں کوئی دوسری رائے پیش کی ہے تو کسی مسلمان نے نہیں، بلکہ عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی نے، جو کہ حقیقت میں یہودی تھا اور بظاہر صرف اسلام کا اعلان کیا تھا لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ اس نے یہ شوشہ لوگوں کے سامنے اٹھایا تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب اور نائب منتخب کر دیا تھا، ان صحابہ کرام نے یہ حق غصب کر کے ابو بکر صدیق کو دیا ہے، لہذا یہ سب کے سب کافر ہو گئے اللہ کے رسول کی وصیت کا انکار کرنے کی وجہ سے، وصیت نافذ نہ کرنے کی وجہ سے۔
اور یہیں سے روافض کی جماعت پیدا ہوئی جنہوں نے ان صحابہ اکرام کو کافر قرار دینا شروع کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے یہاں کیوں کافر قرار دیتے تھے صحابہ کو؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی وصیت کو نافذ نہیں کیا، اللہ کے رسول کی وصیت کو درکنار کر دیا، اس لیے ان کے مطابق سب کے سب کافر ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر جب انہوں نے بیعت کی سب کے سب کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نادان دوست سے چالاک دشمن بہتر ہوتا ہے۔ انہوں نے اس عقیدے کے پس پردہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل بیت کو بخشا؟ انہیں بھی نہیں بخشا، کیونکہ وہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے۔ آل بیت میں سے بھی سب نے بالاجماع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا تھا۔ تو اگر یہ صحابہ اکرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے کافر ہو گئے تو آل بیت بچیں گے؟ گویا کہ جن کی وجہ سے آپ کی پوری عمارت کھڑی ہے، جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے آپ نے جو عمارت کھڑی کی ہے، اسی عمارت کی بنیاد آپ نے ڈھا دی یہ کہہ کر کہ صحابہ اکرام کافر ہو چکے تھے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کیا تھا۔ تو یہ ایسا باطل عقیدہ ہے کہ کسی مسلمان سے اس کی تصور نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعیین کے بعد کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ افضلیت کے باب میں ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں۔ تیسرے نمبر پر کون ہوں گے؟ کہا ثم عثمان الارجح، کہ تیسرے نمبر پر راجح قول کے مطابق عثمان غنی ہے۔ کیوں راجح قول کے مطابق؟ کیونکہ اس میں معمولی اختلاف واقع ہوا ہے سلف کے یہاں۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ اور بعض ائمہ کوفہ سے منقول ہے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل افضل سمجھتے تھے۔ یہ افضلیت کے باب میں فقط اختلاف ہے معمولی سا، خلافت کے باب میں نہیں۔ وہ الگ مسئلہ، ایک الگ مسئلہ، یہ خلافت کا مسئلہ الگ مسئلہ ہے، افضلیت کا مسئلہ الگ مسئلہ ہے۔ افضلیت کے باب میں معمولی سا اختلاف واقع ہوا ہے، چنانچہ بعض سلف نے یہ قول اختیار کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے، لیکن جمہور کا موقف کیا رہا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے۔ اور اس افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہونے کے باوجود۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ، اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام دارقطنی رحمہ اللہ، یہ تین ائمہ سلف ہیں، کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دی تو انہوں نے انصار اور مہاجرین کے فیصلے کی ناقدری کی۔ اگر کسی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دی تو انہوں نے کیا کیا؟ انصار اور مہاجرین کے فیصلے کی گویا کہ انہوں نے ناقدری کی۔ یہی امام دارقطنی رحمہ اللہ ہے جن سے ایک قول یہ منقول ہے کہ وہ عثمان سے افضل علی کو سمجھتے تھے، اور یہ قول کس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ اور یہی حال دوسرے ائمہ کرام کا بھی ہے جن سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیا تھا۔ ان اسلاف سے دوسرا قول مروی ہے، اور یہی علماء نے راجح قرار دیا ہے کہ ان لوگوں نے رجوع کر لیا تھا اپنے اس موقف سے۔ لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ بعد میں اجماع واقع ہو گیا ہے کہ عثمان تیسرے نمبر پر سب سے افضل ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر سب سے افضل ہے۔ یہ افضلیت کا مسئلہ ہے۔ کہتے ورابعہم خیر البریۃ بعدہم، ان کے بعد چوتھے نمبر پر اس امت کے اندر، مخلوق کے اندر سب سے خیر کون ہے، افضل اور بہتر کون ہے؟ علی حلیف الخیر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ہمیشہ خیر کے حلیف ہوتے ہیں، ہمیشہ خیر کے ساتھ رہنے والے، خیر کے دوست بن کر رہتے ہیں۔ بالخیر منجح،
اور خیر کے ساتھی نجات پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو بھی کامیابی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ خیر کے ساتھ دے، شر کا ساتھ نہ دے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے کہ ہمیشہ خیر کے ساتھ نجات پانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں افضلیت کے باب میں۔ جہاں تک خلافت کا مسئلہ ہے تو یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ مختلفی مسئلہ نہیں ہے۔ خلافت کا جو مسئلہ ہے وہ کون سا مسئلہ ہے؟ دونوں مسئلوں کی نوعیت میں فرق ہے۔ افضلیت کا مسئلہ اجماعی مسئلہ شروع میں نہیں تھا، بعد میں اس پر اجماع ہوا، اور خلافت کا مسئلہ پہلے دن سے مجمع علیہ مسئلہ ہے۔ کبھی بھی ذرہ برابر اہل سنت کے مابین اختلاف واقع اس بارے میں نہیں ہوا ہے۔ یہ اختلاف فقط روافض کے اندر ہے، اور وہ اہل سنت میں شامل نہیں، لہذا ان کا اختلاف مضر نہیں، نقصان دہ نہیں۔ وَإِنَّهُمْ وَالرَّهْتُ لَا رَيْبَ فِيهِمْ عَلَى نُجُبِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْخُلْدِ تَسْرَحُ۔ یہ چاروں کے چاروں جن کا تذکرہ کیا گیا، وَالرَّهْتُ، اور رہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جماعت کے لیے، چھوٹی سی جماعت کے لیے جن کی تعداد 3 سے 9 کے درمیان ہو، اور سب کے سب ان میں رجال ہو، نساء نہ ہو، مرد ہو، عورتیں نہ ہو۔ ایسی جماعت کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رہت کہتے ہیں۔ 3 سے لے کر 9 تک کی تعداد کو، جن میں سب کے سب مرد ہو، ان میں کوئی خاتون نہ ہو، عربی میں رہت کہا جاتا ہے۔ اور غالباً یہاں پر امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے مراد لیا ہے کن کو؟ عشرہ مبشرہ بالجنہ کو۔ ان کے بارے میں کوئی ادنا سا شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ جنت کے اعلی مقام پر، فردوس یہ جنت کا سب سے اعلی و ارفع مقام و مرتبہ ہے۔ فإنہ وسط الجنہ، یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے الفردوس۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ فإنہ وسط الجنہ وأعلی الجنہ، تو وسط یہاں اعلیٰ کے معنی میں ہے، اور اسی لیے وسطیت کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے افضل۔ وسطیت کا معنی یہ نہیں کہ بیچو بیچ ہو، یہ جو معنی بیان کیا جاتا ہے وسطیت کا، یہ ناقص معنی ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی چیز بیچو بیچ ہو تو وہ افضل ہی ہو۔ اگر بیچو بیچ ہونا ہی افضل ہوتا تو کلاس میں 10 لوگوں میں جس کی پوزیشن 5ویں نمبر پر ہوتی سب سے اس کو افضل کیا جاتا، پہلے نمبر والے کو نہیں۔ کوئی کہے گا اس کو افضل؟ تو ضروری نہیں کہ جو وسط میں ہو افضل ہی ہو۔ تو وسط کا معنی یہاں پر اعلی، افضل۔ تو الفردوس وسط الجنہ یعنی اعلی الجنہ، افضل، جنت کا سب سے اعلی مقام ہے۔ تو یہ سب کے سب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نجوب الفردوس، نجوب یہ نجیب کی جمع ہے، اور نجیب کہتے ہیں بہت ہی عمدہ قسم کے اونٹوں کو۔ یا گھوڑوں کو، عمدہ قسم کی سواری ہو تو اس کو نجیب کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے نجوب۔ تو جنت کے اعلیٰ درجے کی جو سواریاں ہوں گی ان سواریوں میں یہ کیا کریں گے؟ تسرحو، چلتے پھرتے ہوں گے، چلیں گے، جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ یہ کون ہیں جن کی یہ صفت ہے؟ ان کے نام آگے آ رہے ہیں: سعد، سعید وسعد وابن عوف وطلحۃ وعامر فہر والزبیر الممدح۔ چار کا تذکرہ اوپر ہو چکا، خلفائے راشدین 4 گزر چکے، باقی جو 6 ہیں وہ ہیں سعید اور سعد۔ سعید کون ہے؟ یہ سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے
بہنوئی بھی تھے، سالے بھی تھے. کیسے ممکن ہے سالہ اور بہنوئی دونوں ایک ساتھ ہوں؟ ممکن ہے. دونوں نے ایک دوسرے کی بہن سے شادی کی تھی زمانے جاہلیت میں. تو اگر دونوں ایک دوسرے کی بہن سے شادی کریں تو دونوں رشتے میں کیا ہوں گے؟ سالہ بھی بہنوئی بھی. ایک اعتبار سے سالہ، دوسرے اعتبار سے بہنوئی. دونوں ایک دوسرے کے سالے بہنوئی تھے. اور زمانے جاہلیت میں یہ نکاح عام تھا. شریعت میں اس نکاح کو کیا کہتے ہیں؟ شغار. بارک اللہ فیک. ان کا نام لکھیں. یہ شغار انہوں نے کہا. شغار کا حکم کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. لا شغار فی الاسلام، اللہ کے رسول نے فرمایا شغار جائز نہیں ہے. تو اسلام نے زمانے جاہلیت کے اس نکاح کو حرام قرار دیا ہے. شغار کو حرام، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ادلا بدلی کی شادی. تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دو، میں اپنی بہن کی شادی تم سے کر دوں گا. تو اس طرح ادلا بدلی ہو تو اس کو شغار کہتے ہیں. لا شغار فی الاسلام، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام میں شغار جائز نہیں ہے. یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی، انہوں نے اسی طرح شادی کی تھی. تو یہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وسعد، اور سعد سے مراد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی جلیل القدر صحابی، اسلام کے راستے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے، اول من رما فی سبیل اللہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ارم فداک ابی و امی، اللہ کے رسول نے ان کے لیے کہا تھا کہ سعد تیر چلائیں، آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام عطا کیا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو. اس کے بعد وابن عوف، یہ عبد الرحمن بن عوف الزہری ہے، القرشی، سب کے سب قرشی ہیں. عبد الرحمن بن عوف الزہری القرشی ہے، انتہائی مالدار صحابی. ان کو ایسا لگتا تھا کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو سونا بن جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی تھی. مدینہ پہنچے، مکہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گئے. مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول نے ایک صحابی کے ساتھ ان کا رشتہ مواخات قائم کر دیا، یہ آپ کے دینی بھائی ہوں گے. اس انصاری بھائی نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سارا مال دیا ہے، آدھا مال آپ کا، میری 2 بیویاں ہیں، دیکھیں آپ پسند کریں، جو پسند آ جائے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد آپ شادی کر لیں. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ایسی مثال دنیا میں کوئی قائم نہیں کر سکتا جو ان انصار نے پیش کیا تھا. کوئی نسبی رشتہ نہیں، ایک اجنبی، بس دین کا رشتہ قائم ہے، اور اس کے لیے اپنی بیوی تک کو طلاق دینے کے بارے میں تردد نہیں کرتے. اور یہ بھی استغلال نہیں کرتے کہ موقع ہاتھ آیا ہے تو چلو ان کا پورا مال لے لیتے ہیں. ہوتے ہیں کچھ لوگ نا کہ اگر موقع ملے تو نچوڑ لو اچھی طرح سے. یہ صحابہ اکرام اس طرح نہیں تھے. عربی میں ایک مشہور مقولہ ہے، اذا کان صدیقک عسلا فلا تلحس کلہ. اذا کان صدیقک عسلا، اگر تمہارا دوست ایک دم شہد کی طرح ہو تو اسے پورا نچوڑ کے پی مت جاؤ. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا بڑے اخلاق مند ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کا استغلال کریں اور ہر کام کے لیے ان کی خدمت حاصل کریں. تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اللہ رب العالمین آپ کے مال میں، آپ کی بیوی میں برکت عطا کرے. دلنی علی سوق، مجھے بس مارکیٹ دکھا دیں، میں تاجر آدمی ہوں، اپنی روزی روٹی کا بندوبست میں کر لوں گا. چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ علی وزن نوات من ذہب، سونے کے ایک 5 درہم یا ربع دینار کی مقدار کو نوات من ذہب کہتے تھے. اتنی مقدار دے کر ایک انصاری خاتون سے شادی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے پر
دیکھا زعفران کا رنگ. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ مہیم، یہ کیا ہے؟ کہا کہ تزوجت امرأة من الانصار على وزن نواة من ذهب. تو اللہ کے رسول نے فوراً برکت کی دعا دی، کہا فبارک اللہ لک. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے یہ برکت کی مجھے دعا دی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی پتھر کو بھی ہاتھ لگاؤں تو وہ سونا بن جاتا ہے میرے لیے. ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے نازل کی. جب مدینہ پہنچے تھے تو کچھ نہیں تھا ہاتھ میں، خالی ہاتھ پہنچے تھے. اور جب وفات ہوئی سن 32 ہجری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو کتنا مال چھوڑ کر گئے؟ 32 لاکھ دینار چھوڑ کر گئے. 32 لاکھ دینار چھوڑ کر گئے. ان کی بیویوں کو جو ان کے ترکہ میں سے مال ملا، سونے کے بہت بڑے بڑے ان کو ڈھیلے ملے، اب چٹان کہہ لیں اسے، یہاں تک کہ اسے کلہاڑی سے کاٹا گیا تقسیم کرنے کے لیے. اتنا سونا چھوڑ کے گئے تھے. اس زمانے میں کسی کے پاس 25 دینار ہوتے نا، دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے کے سکے. 25 دینار کسی کے پاس ہو جائے تو اسے سیٹ کہا جاتا تھا کہ ہمارے معاشرے کا یہ سیٹ ہے، سب سے امیر آدمی. اور انہوں نے وصیت کی کہ جتنے بدری صحابی ہیں سب کو 400 دینار دیے جائیں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا تھا اس مال میں سے، کیونکہ وہ بدری صحابی ہیں. ہے یا نہیں؟ عثمان غنی بدری صحابی ہیں. اللہ کے رسول نے بھی انہیں مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا. کیوں حاضر نہیں ہوئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی تیمارداری کی وجہ سے. ان کا نام کیا تھا اس بیٹی کا؟ رقیہ. ان کا نام لکھ لیں. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے دوسری بیٹی سے شادی کی. کیا نام تھا ان کا؟ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انتہائی مالدار صحابی. جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں دیا، اتنا مال، اور خود کس طرح رہتے تھے اتنا مال ہونے کے باوجود؟ غلاموں کے درمیان رہیں اور کوئی باہر سے اجنبی آئے اور وہ نہیں پہچانتا کہ عبد الرحمن بن عوف کیسے دکھتے ہیں، دیکھنے میں کیسے ہیں، اور غلاموں کے درمیان رہیں تو مجال نہیں کہ پہچان لیں کہ یہ آقا ہیں یہ غلام ہے. اتنا مال ہونے کے باوجود اس طرح سمپل رہتے تھے. ان کے مناقب اور فضائل بے شمار ہیں. تو یہ ابن عوف سے مراد یہاں پر ہے. اس کے بعد وطلحۃ. کون ہے یہ طلحہ؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا نام اکثر و بیشتر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی مالدار صحابی تھے. عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، عثمان غنی، یہ کبار صحابہ میں سے ہے جو انتہائی مالدار تھے. وعامر فہر. کون ہے یہ عامر فہر؟ جو بتائے گا اس کے لیے 100 روپے کے نام اور ساتھ میں ایک سنترا. جی، وہ عامر و فہرین سے مراد کون ہے؟ تو عامر کیوں کہا ان کو؟ ابو عبیدہ کنیت ہے اور عامر ان کا نام ہے. یہاں پر ایک سنترا رکھا ہوا آپ کے لیے. انہوں نے پہلے کہا تھا. اچھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس امانت کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے. یہ آپ کے لیے، اور ان کا بھی نام لکھ لیں. ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی جلیل القدر صحابی. انہی کے نام پر میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا تو انتہائی محبت ہے اس صحابی سے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ. سن 18 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. انتہائی بہادر. اپنے زمانے میں جو جنگیں لڑیں، ہر جنگ کے اندر ان کو آپ پائیں گے انتہائی بہادری دکھائی.
ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہی کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر کسی کو خلیفہ بناتے تو شاید ان کو بناتے. کہتے وَقُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَلَا تَكُ طَعَّانًا تَعِيبُ وَتَجْرَحُ. اور جتنے صحابہ ہیں سب کے بارے میں اچھی بات کہیں، اپنی زبان گندی نہ کریں ان صحابہ اکرام کے متعلق، طعن و تشنیع نہ کریں، زبان درازی نہ کریں. وَلَا تَكُ طَعَّانًا، اور ان کے بارے میں طعن و تشنیع نہ کریں، طعن و تشنیع کرنے والے نہ بنیں. تعیب وتجرح، کس طرح طعن و تشنیع کریں گے؟ ان کی عیب جوئی کر کے، ان پر جرح کر کے. تو عیب جوئی نہ کریں، جرح نہ کریں، طعن و تشنیع نہ کریں. یہی اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے. اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو کیا کرو؟ اپنی زبان کو خاموش رکھنا، کبھی بھی اپنی زبان ان کے بارے میں گندی نہ کرنا. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اس آیت سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کے تعلق سے فقط ایک چیز کا ہمیں حکم دیا ہے. کیا؟ کہ ان کے بارے میں استغفار کریں. بس استغفار کرنے کا حکم دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی تو پہلے سے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہونے کی وجہ سے جانتے تھے کہ ان صحابہ کے درمیان مستقبل میں اختلافات ہوں گے، مشاجرات ہوں گے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کس چیز کا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان کہنے کا. اس کے علاوہ کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا تھا ربنا اغفر لنا ولاخواننا کہنے کا، لیکن ان لوگوں نے اسے بدل کر ان کے بارے میں طعن و تشنیع شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اور اللہ کے رسول نے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اس حدیث کے اندر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان صحابہ اکرام کے بارے میں صرف اور صرف خیر کہیں، کوئی شر کی بات نہ کریں. فقد نطق الوحی المبین بفضلہم، وحی کے اندر ان کی فضیلت بالکل صراحت کے ساتھ آئی ہوئی ہے. اور وحی کی دو قسم ہیں، متلو غیر متلو، قرآن مجید اور حدیث رسول. قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. لیکن حدیث رسول اللہ کی طرف سے وحی ہے لیکن کلام نہیں اللہ رب العالمین کا. اللہ رب العالمین کا کلام نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ وحی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ان کی طرف وحی کی گئی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر یہی بات ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہم ان صحابہ اکرام کے تعلق سے ہمیشہ ذکر خیر کریں، کبھی بھی ذکر شر نہ کریں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کا جب تذکرہ کیا تو کوئی قید نہیں لگائی، علی الاطلاق. صرف یہ ہو جانا کافی ہے کہ یہ مہاجرین میں سے ہے، انصار میں سے، بس اتنا کافی ہے. آگے کسی شرط کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آگے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والذین اتبعوہم بإحسان. یہ احسان کی قید لگا دی. یہ بے احسان کی قید صحابہ کے لیے ہے، صحابہ کے لیے قید نہیں ہے. تابعین اور بعد میں آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے بے احسان کی قید ہے. احسان کے ساتھ اگر صحابہ کی اتباع کرے تو یہ فضیلت،
اور احسان کے ساتھ اتباع نہ کرے تو یہ فضیلت نہیں، لیکن صحابہ کے لیے کوئی قید نہیں، صرف صحابی ہو جانا کافی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لیے. اعد لهم جنات تجری تحت الانہار کے لیے کافی ہے، چاہے وہ کبار صحابہ میں سے ہو، چاہے وہ آخری پل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہونے والے صحابی ہوں. ایک دن اگر عمر ہو تب بھی وہ صحابی ہیں، اور ان کے لیے فضیلت ہے، اور ان کے لیے ہمارے لیے ان کے متعلق ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ان کے متعلق اپنی زبان ہم گندی نہ کریں، چاہے انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ہو فتح مکہ سے، یا فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہو. ایسے لوگوں کے بارے میں انہیں طعنہ دیتے ہوئے طلقاء کہنا یہ مناسب ہے؟ مولانا مودودی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہوں نے السابقون الاولون کے موجود ہوتے ہوئے طلقاء کو بڑے بڑے عہدے اور مناصب دے دیے، اس وجہ سے رعایا کے اندر ناراضگی پھیل گئی اور ان کو آخر میں لوگوں نے قتل کر ڈالا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ زہریلا جملہ ہے. یہ طلقاء کہہ کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر خود انہوں نے اس کی تفسیر کی، طلاقہ کسے کہتے ہیں. یہ پوری عبارت زہر آلود عبارت ہے. کسی صحابی کے بارے میں یہ طعنہ دینا کہ یہ طلقاء میں سے تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا فتح مکہ کے وقت اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تو اسی لفظ سے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے طعنے کے طور پر. کسی صحابی کے بارے میں اس طرح طعنہ دینا مناسب ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے زندگی تک اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اور آخر میں جب ان کو اللہ کے رسول نے آزاد کر دیا تھا تب انہوں نے اسلام قبول کیا. اگر اللہ کے رسول کی وفات سے قبل 1 منٹ قبل بھی کسی نے اسلام قبول کر لیا ہو تو وہ صحابی ہیں، اور وہ عزت اور احترام کے مستحق ہیں. ان کے لیے کسی بھی طرح کا نازیبہ جملہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو چاہے انہوں نے پہلے دن سے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزاری ہو یا آخری زمانے میں اسلام قبول کیا ہو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ قرآن کا اعلان ہے کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا اعلان کیا ہوا ہے. ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا جنت کا. آپ اپنی فکر کریں کہ آپ کا کیا معاملہ ہونے والا ہے. ہم جانتے ہیں اپنے بارے میں؟ کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر جنت کا پروانہ دیا تھا. لہذا ان کے تعلق سے کسی طرح کا کوئی ایسا جملہ استعمال کرنا جس میں بے ادبی ہو، یہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے. وَفِي الْفَتْحِ آیٌ لِلصَّحَابَةِ تَمْدَحُ، اور فتح کے اندر ایسی آیتیں ہیں جو صحابہ کی مدح پر دلالت کرتی ہیں. کیا مراد اس سے؟ کون بیان کرے گا؟ فتح کے اندر کچھ ایسی آیتیں ہیں جو صحابہ کے مدح پر دلالت کرتی ہیں. ماشاءاللہ، چھوٹا سا بچہ ہاتھ اٹھایا تھا اس نے، یا کسی نے زبردستی ہاتھ اٹھا دیا تھا؟ ہاں فرمائیں، کون سی آیت ہے؟ کون سی آیت ہے؟ اسی میں آ جائے کچھ. ہاں، اس سورۃ الفتح کے اندر ہے؟ یہ آیت سورۃ الفتح میں ہے یا نہیں ہے؟ وَفِي الْفَتْحِ آیٌ، کون سی آیت ہے؟ جی سورۃ الفتح کھولیں. سورۃ الفتح میں ہے یہ سورۃ النصر میں؟ ہاں پڑھیں. یہ کن کے بارے میں ہے؟ سورۃ الفتح میں اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کے بارے میں متعدد آیتیں نازل کی اور ان کی فضیلت بیان کی. پہلے صفحے کو چھوڑ کر دوسرے صفحے میں آ کے دیکھیں، کئی آیتیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں.
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ کن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ یہ صحابہ اکرام کے بارے میں. اور جو آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کن کے بارے میں ہے؟ والذین معہ سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں. تو امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ اسی آیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وفی الفتح آی للصحابۃ تمدح. کتنے بجے تک چلانا ہے اس کو؟ 8:30 پہ اذان ہے. کتنے 20 اشعار ہوئے، ابھی بھی 13 اشعار باقی ہیں. 15 منٹ میں تو ممکن نہیں ہے، اور ایک مجلس شاید چاہیے. امتحان کب ہے آپ لوگوں کا؟ فروری میں؟ جنوری میں؟ دسمبر میں رکھ سکتے ہیں. ابھی جو وقت باقی بچا ہے پورا ختم کرنا ممکن نہیں لگ رہا ہے. حالانکہ آج ہم نے قصداً شروع سے ہی تھوڑا وقت کم مل گیا تھا، ٹریفک میں پھنس گیا، اور شروع سے ہی ہم نے کوشش کی کہ گزشتہ درس کے بالمقابل شرح مختصر ہو. لیکن اس کے باوجود یہ مسائل اتنے اہم ہیں کہ پھر بعض جگہوں پر رک کر بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے. بہرحال اگلا ایک درس انشاءاللہ ہم رکھیں گے جس میں اس کے ختم کریں گے. ابھی جو وقت باقی بچا ہے جتنا آگے بڑھ جائیں بہتر ہے. جی پڑھیں آگے. وبالقدر، بس ایک شعر پڑھیں. جزاک اللہ خیرا. وبالقدر المقدور ایقن فإنه دعامة عقد الدین والدین افیح. اس شعر کے اندر مصنف نے، امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کیا ہے تقدیر کے بارے میں. فرماتے وبالقدر المقدور ایقن، جو اللہ رب العالمین نے مقدر کر دیا ہے اس تقدیر پر آپ یقین رکھیں. جس طرح اللہ نے مقدر کر دیا ہے ویسا ہی ہونا ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو مقدر کیا ہے اس کے برعکس ہو جائے. فَإِنَّهُ دِعَامَةُ عَقْدِ الدِّينِ وَالدِّينُ أَفْيَحُ. یہ دین کا بنیادی مسئلہ ہے جس پر دین کی بنیاد کھڑی ہے. وَالدِّينُ أَفْيَحُ، حالانکہ دین بڑا واسع ہے، اس کے بے شمار مسائل ہیں. دین کے مسائل بے شمار ہیں، دین بڑا واسع ہے. لیکن ان بے شمار مسائل میں اگر ہم کہیں کہ جس پر بنیاد کھڑی ہے دین کی، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کا مسئلہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف اشارہ ہے اس شعر کے اندر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القدر نظام التوحید، القدر نظام التوحید، فمن وحد اللہ عز وجل وکذب بالقدر کان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید. یہ تقدیر کیا ہے؟ یہ توحید کا پورا سسٹم ہے. نظام کس کو کہتے ہیں؟ سسٹم کو. تو توحید کا پورا سسٹم جو ہے نا یہ تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مربوط ہے. فمن وحد اللہ عز وجل وکذب بالقدر، جس نے اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا لیکن تقدیر کا انکار کیا، کان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید، تو تقدیر کے انکار کی وجہ سے ان کی توحید بھی تہس نہس ہو جائے گی، توحید باقی نہیں رہے گی. تو یہ ہے تقدیر کا مقام و مرتبہ دین کے اندر. جیسے کوئی بنیاد ہونا، اگر وہ بنیاد آپ ختم کر دیں، اسے ڈھا دیں تو بلڈنگ کھڑی رہے گی؟ تہس نہس ہو جائے گی. تو یہی چیز ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے
کہ القدر نظام التوحید، توحید کا پورا سسٹم، دین کا پورا سسٹم تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، اس کا انکار کرتا ہے، تو اس نے پورے دین کو ڈھا دیا، اس نے دین کو ہی سرے سے انکار کر دیا۔ کیسے مانا جائے گا کہ اس نے تقدیر کا انکار کیا ہے؟ کوئی کہے گا ڈائریکٹ میں تقدیر کا انکار کر رہا ہوں؟ اس طرح شاید کہ کوئی آپ کو نہ ملے۔ تقدیر کا انکار کر رہا ہوں اس طرح ڈائریکٹ بہت کم لوگ ہوں گے کہنے والے۔ البتہ جسے علماء نے تقدیر کا انکار سمجھا ہے، اس طرح کے لوگ بے شمار پائے جاتے ہیں۔ تقدیر کا انکار کرنے والا کب مانا جائے گا کسی کو؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے شفاء العلیل کے اندر ذکر کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی سب سے پیاری کتابوں میں سے ایک کتاب ہے شفاء العلیل، اور تقدیر کے مسئلے کو پڑھنا ہو، سمجھنا ہو تو ابن قیم رحمہ اللہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے وہ شاید کہ دوسری کتاب کے اندر آپ کو نہ ملے۔ اس لیے ابن قیم کی اس کتاب کو، شفاء العلیل کو، اسی طرح الداء والدواء، الداء والدواء ان کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، اس کتاب کو لازم پکڑے۔ بلکہ ممکن ہو تو شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ نے جو شرح کی ہے الداء والدواء کی، اس شرح کو سنیں، بڑی پیاری شرح کی ہے شیخ نے۔ باضابطہ ان کے فیس بک پیج پر وہ آ رہا تھا کچھ دنوں پہلے۔ تو فرماتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ اس کتاب میں کہ تقدیر کا انکار کرنے والا کسی کو اس وقت مانا جائے گا جب تقدیر کے 4 مراتب میں سے کسی بھی مرتبے کا وہ انکار کرے، تو اسے مانا جائے گا کہ وہ تقدیر کا انکار کرنے والا ہے۔ اور کوئی ان 4 مراتب پر ایمان رکھے تو مانا جائے گا کہ وہ تقدیر پر ایمان لانے والا۔ یہ 4 مراتب کیا ہیں؟ پہلا مرتبہ ہے العلم۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ العلم، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا عالم ہے۔ وسع احاط بكل شيء علما، احاط بكل شيء علما، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور بندے اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه، آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ پہلا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اس ہر چیز کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ جو چیز ہو چکی، جو ہونے والی ہے، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اور جو چیز نہ ہونے والی ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے کہ اگر ہوتی تو کیسے ہوتی۔ جو چیز نہیں ہونے والی اس کا بھی اللہ رب العالمین علم رکھنے والا ہے کہ اگر ہوتی تو کیسے ہوتی۔ یہاں تک کہ اگر وہ چیز ممتنعات میں سے ہو، جس کا ہونا ممکن ہی نہ ہو، پھر بھی اگر اس کا تصور کوئی کر سکتا ہے، جو ممتنعات میں سے ہے، کر سکتا ہے؟ تصور نہیں کر سکتا۔ اگر تصور کرتا تو کیا ہوتا؟ ممتنع ہوتا۔ وہ ممتنعات میں سے ہو، پھر بھی اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں علم ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یہ ممکن ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہو؟ یہ ممکنات میں سے یا ممتنعات میں سے ہے؟ ممتنعات میں سے ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ لفسدتا، اس کا انجام کیا ہوگا اس ممتنع کا، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہے۔ لو کانوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، کس طرح آیت ہے؟ اسی طرح ما زادو فیکم الا، ما زادو فیکم ہے، ایک منٹ، لو خرجوا فیکم
ما زادوکم الا خبالا، یہ آیت ہے. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا. یہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی سیرت بیان کرتے ہوئے اور اس قصے کو بیان کرتے ہوئے منافقین کے بارے میں کہا. کیا ممکن تھا کہ صحابہ اکرام میں منافق ہو؟ ممکن نہیں ہے. لیکن اس کا بھی اللہ رب العالمین کو علم ہے کہ اگر ہوتے تو کیا ہوتا. تو ممتنع جو چیز ہے اس کا بھی اللہ کو علم ہے، اور جو چیز نہیں ہونے والی اگر ہوتی تو کیسے ہوتی اس کا بھی اللہ کو علم ہے. تو ان تمام تفصیلات کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ وہ تقدیر کے پہلے مرتبے کا اقرار کرنے والا ہے، انکار کرنے والا نہیں. اور سب سے پہلا جو تقدیر کا انکار دنیا میں وجود میں آیا تھا وہ اسی مرتبے کا انکار تھا، اللہ رب العالمین کے علم کا انکار تھا. کس نے انکار کیا تھا؟ ہمیشہ جعد ابن درہم ہی ہوں گے؟ جعد ابن درہم ہی ہمیشہ ہو ضروری ہے؟ کون ہے؟ کسی نے کہا، مجھے آواز آئی کہیں سے، کسی نے بیان کیا ابھی. صحیح مسلم کی پہلی حدیث میں تذکرہ ہے. صحیح مسلم آپ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ پہلی حدیث میں ہے نہیں؟ پڑھ چکے؟ آپ لوگوں کو تو ضرور بیان کرنا چاہیے. جی، صحیح مسلم کی پہلی حدیث کون سی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی پہلی حدیث جی کس نام سے مشہور ہے حدیث؟ یہ حدیث کس نام سے مشہور ہے؟ حدیث جبریل. اللہ کے بندے، حدیث جبریل سے شروعات کی امام مسلم نے. اس سے پہلے ایک قصہ بیان کیا ہے. کون تھا یہ؟ معبد الجہنی، بصرہ کے اندر تھا، جس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا تھا. معبد الجہنی. اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرنے والے دو تابعی ہیں، یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری. یہ دونوں روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے ہی یہ قصہ بیان کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام معبد الجہنی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ان الامر انف واللہ قدر، کہ کسی چیز کے واقع ہونے کے بعد اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. پہلے علم نہیں تھا، پہلے نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ. جب واقع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوا اس کا. تو یہ تقدیر کا انکار ہے. تو پہلا جو تقدیر کا انکار دنیا میں وجود میں آیا وہ کس مرتبے کا تھا؟ اسی علم کا انکار تھا. دوسرا ہے الکتابہ. اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر سب کچھ لکھ دیا ہے. جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا ہے. کیا اللہ رب العالمین کے علم میں جو کچھ ہے سب کچھ لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا ہے، یا ان میں سے بعض چیزوں کو؟ جی، لوح محفوظ کے اندر تمام چیزوں کو لکھ دیا ہے کہ جو اللہ کے علم میں ہے، یا جو اللہ کے علم میں ہے. ہم نے پہلا مرتبہ کہا علم، تو لوح محفوظ کے اندر جن چیزوں کو لکھا گیا ان تمام چیزوں کو اللہ نے لکھ دیا؟ بس بعض چیزوں کو، جو چیز ہونے والی ہے اور جو ممتنعات میں سے ہے، جو ہونے ہی والی نہیں ہے، ان چیزوں کو نہیں لکھا گیا. تیسرا مرتبہ ہے المشیئہ، کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے تحت ہوتی ہے، چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو، چاہے وہ چیز اچھی ہو یا بری ہو. اور چوتھا مرتبہ ہے الخلق. دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، یہاں تک کہ ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اور جو ہم عمل کرتے ہیں وہ اعمال بھی مخلوق ہیں اللہ رب العالمین کے. بندے عامل ہیں، فاعل ہیں، اور خالق اللہ رب العالمین ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چوتھے مرتبے کا انکار کرنے والوں کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے. کس نام سے؟ خلق و افعال العباد، ان کا نام لکھیں.
ایک بار لکھا جا چکا ہے شاید، بہرحال ڈبل، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بندوں کے اعمال مخلوق ہیں، وَأَفْعَالُنَا مَخْلُوقَةٌ، امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ ہمارے افعال جو ہیں وہ مخلوق ہیں۔ تو یہ 4 مرتبے ہیں، ان میں سے کسی کا بھی کوئی انکار کرے تو تقدیر کا منکر ہے، اور تقدیر کا منکر کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ تو اسی چیز کا یہاں پر امام ابن ابی داؤد رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وَبِالْقَدَرِ الْمَقْدُورِ أَيْقِنْ، جو اللہ رب العالمین نے مقدر کر دیا ہے اس پر یقین رکھو، اس پر ایمان رکھو۔ تو یہ ہے اس شعر کا اختصار کے ساتھ مفہوم۔ یہیں پر ہم بس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس سے شعر نمبر 22 سے آخر تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کتنے اشعار باقی رہ گئے؟ 21 تک ہوئے، کل 33 ہیں، تو 12 اشعار باقی رہ گئے انشاءاللہ۔ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ پورے ہو جائیں گے۔